السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، ایک بہت اہم اطلاع، آج پولیس نے ریڈ کرنا تھا، بلکہ کل ریڈ کرنا تھا پولیس نے بنی گالہ کو۔ اور کیوں ریڈ کرنا تھا؟ اس لیے کہ بنی گالہ میں جو وہ ڈرائیور ہے ان کا، جو آپ کے شہباز گل کا، جو کہ اصل موبائل لے کے غائب ہو گیا تھا، اور وہ آپ کے بنی گالہ میں روپوش ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں ایک تصویر آ رہی تھی، جب یہ ڈرائیور کو کچھ نہیں کہا گیا تو اس نے ویسے تو شو کیا کہ جی مجھے گلے ولے میں کوئی نشان دکھایا، لیکن پھر اس کے بعد دیکھا ہم نے کہ وہ ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ جناب بازو اس کا مثلا موڑ دیا ہے، توڑ دیا ہے، کیا کر دیا ہے۔ حالانکہ جس وقت پہلا اس کا ویڈیو شاٹ آیا تھا تو اس میں وہ حشاش پشاش، پھر تیسرا شاٹ آیا تھا جب وہ بنی گالہ میں عمران خان کے سامنے کھڑے ہو کے، قمیض بھی پھٹی ہوئی تھی اور سب کچھ بتا رہے تھے۔ تو بہت اہم ترین ذرائع کے مطابق اس وقت جو وہ آپ کے ان کا ڈرائیور ہے بمیں اس موبائل کے، وہ روپوش ہے۔ اور روپوش کہاں ہے؟ بنی گالہ میں۔ تو بنی گالہ ایک لحاظ سے مجرموں کا اڈہ بن گیا ہے کہ وہاں پر ان کو پناہ دی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں علی امین گنڈا پور جب شراب کی بوتل پکڑی گئی تھی اور وہ بھاگے تھے تو وہ روپوش ہوئے تھے جا کے بنی گالہ میں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ جی ارسلان خالد جو ہے وہ آپ کے غائب ہو گیا تھا اور پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی، تو وہ بھی جا کر پناہ اس نے لیا تھا بہت اہم ذرائع کے مطابق بنی گالہ میں۔ اور یہ جو ڈرائیور ہے یہ بھی بنی گالہ میں آخری موقع پہ دیکھا گیا ہے، اور اہم ترین اطلاع کے مطابق وہ بنی گالہ میں ہی روپوش ہے۔ تو گویا بنی گالہ جو ہے وہ جو عمران خان کی جو آماج گاہ ہے وہ مجرموں کی پناہ گاہ بن گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں پولیس نے ریڈ کرنا تھا، لیکن اس سلسلے میں اس کو ظاہر ہے ایک سابق وزیر اعظم کی آپ کے وہ جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کی جگہ ہے جو چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، ذرا سا بھی اگر کچھ نہ ہو تو اتنا کچھ کرتا ہے، اگر کچھ ہو جائے تو کیا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے رانا ثناء اللہ اس وقت شاید عمرہ ادا کر رہے ہیں، ان سے پرمیشن لی گئی، آئی جی اسلام آباد نے پرمیشن مانگی، لیکن رانا ثناء اللہ نے اس کو ریڈ کرنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا پہلے کوشش کیجئے کہ علاقے کے مکینوں کے ذریعے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان کے گھر میں کوئی چھپا ہوا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ مکین وہاں کے لا کر دے دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آدمی کوئی معمولی اس لحاظ سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ موبائل ہے جس موبائل کی تلاش دو موبائل تو مل چکے ہیں، اس میں کچھ مواد بھی ہے، لیکن جو تیسرا موبائل کہہ رہے ہیں وہ بہت ہی اہم موبائل ہے، اور وہ اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اس ڈرائیور سے لے لیا ہے۔ اب اس کا کیا کیا ہے عمران خان نے؟ ظاہر ہے اس کی جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کو ڈیلیٹ کروایا ہوگا، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اور ہو سکتا ہے اسے توڑ پھوڑ کے پھینک بھی دیا ہو، لیکن بہرحال اس ڈرائیور کے ذریعے یہ تو پتہ چل جائے گا کہ وہ موبائل اس وقت کہاں ہے۔ کم از کم وہ یہ بتا سکتا ہے کہ مجھے فلاں صاحب کو دیا ہے، فلاں صاحب کو دیا ہے، یا خود ڈائریکٹ عمران خان کو دیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ شخص بہت اہم ہو گیا ہے پولیس کے لیے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان کی اجازت نہیں ملی ہے ریڈ کی، اور کہا گیا ہے کہ آپ بات چیت سے اس کو حاصل کیجئے۔ عمران خان کیا اس کو دینا پسند کریں گے؟ ارسلان خالد کو انہوں نے نہیں دیا اس وقت، آپ کے اور لوگ جو تھے ان کو نہیں دیا۔ تو عمران خان اس اہم ترین کیس میں، جس میں وہ خود بھی براہ راست پھنس رہے ہیں، اور یہ کیس اب جا رہا ہے کورٹ، اس میں فوجی عدالت میں فوج کی جیک برانچ اس کا معائنہ کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی بھی وقت وہ مانگ لے، کیونکہ یہ بغاوت کا کیس ہے اور فوجی کے خلاف بغاوت کا کیس ہے، اور آرمی ایکٹ 1956 کے تحت یہ شخص فوجی عدالت میں ایسے لوگوں کا مقدمہ چلا ہے، چاہے وہ سویلین ہوں چاہے وہ فوجی ہوں۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے شہباز گل کا جو ہے وہ جو ان کی عدالت لگے، وہ عدالت جو ہے وہ فوجی عدالت ہو، اور وہاں ان کے سارے کیسز کو ڈسکس کیا جائے اور ان کے سارے ثبوتوں کو کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ والا ثبوت بہت ہی اہم ہے، تو چنانچہ اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہے، لیکن
کیا عمران خان صاحب بڑے آسانی سے اس گواہ کو اور وہ موبائل دے سکیں گے؟ تو یہ ناممکن بات ہے، لیکن اس کو کس طرح حاصل کیا جائے گا، کیسے اس کو نکالا جائے گا، کس طرح یہ آدمی یا اس کا اسٹیٹمنٹ لیا جائے گا، بہرحال یہ ابھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے ریڈ کرنے سے روک دیا ہے۔ تو دوسری طرف جو امپورٹنٹ بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ، جیسے میں نے کہا کہ جی اس وقت بنی گالہ جو ہے وہ پناہ گاہ ہے۔ اب سنا ہے کہ ارسلان خالد جو ہیں وہ پنجاب کے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا سی ایم ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو ایک پروٹوکول دے دیا ہے، سرکاری عہدہ دے دیا ہے، اور پنجاب میں اس لیے دیا ہے کہ پنجاب میں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی بھی وقت پنجاب کی ٹیریٹری سے نکلے، کسی جگہ سے نکلے اور مرکز میں اگر کہیں نظر آ گئے، یا کسی اور جگہ پہ سندھ میں نظر آ گئے، کسی اور جگہ پہ نظر آ گئے، یا تو پھر ارسلان خالد وانٹڈ ہیں پولیس کو، اور کسی بھی وقت ارسلان خالد کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب جو امپورٹنٹ بات اس میں آتی ہے، جو میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اب جو امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں کہ یہ جو آپ کے جو ان کا کیس ہے شہباز گل کا، اب شہباز گل سے جو ہے نا ایک تصویر بھی ہے جس میں علی نواز اعوان صاحب، فواد چودھری صاحب کسی کمرے میں، کہیں انویسٹیگیشن آفیسر کے کمرے میں یا رجسٹرار کے یا عدالت کے کسی کمرے میں بیٹھ کر ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان شہباز گل کو وہ اس سے یہ اظہار یکجہتی کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ان سے اس کو یہ کہنے آئے تھے کہ جی اگر تم نے منہ کھولا اور تم وعدہ ماف گواہ ہوئے، اور تم نے اگر عمران خان کی ساری ایکٹیویٹیز اور پلاننگ جو کچھ بھی ہے وہ اگر تم نے حکومت کو بتائی، تو تمہارا جو حشر ہوگا، جیسے عمران خان کہتے ہیں آئی جیز کو، ڈی آئی جیز کو، مختلف ادارے کے لوگوں کو، مختلف لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہی دھمکی جو ہے وہ ان کے پاس پہنچی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بتایا کہ شہباز گل صاحب نے یہ تو نہیں بولا ہوگا کہ میں سب کچھ بول چکا ہوں، بلکہ ان کے سامنے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھ پہ تو بڑا تشدد ہوا۔ پہلی دفعہ انہوں نے اس وقت کہا کہ جب تشدد ہوا، جب فواد چودھری، علی نواز اعوان صاحب اور ایک اور خاتون جو ان کی ہیں لیڈر وہ آئی، تو انہوں نے اس وقت شور مچایا کہ جی مجھے تو تشدد کیا جا رہا ہے، مجھے تو آپ مارا جا رہا ہے، حالانکہ میڈیکل جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور اس میں کہیں تشدد کے نشان نہیں ہے۔ لیکن کسٹڈی ہو گئی ان کی، جوڈیشل کسٹڈی، اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ اب کیونکہ ان کی ضرورت اتنی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہ تمام چیزیں، وہ تمام باتیں ان لوگوں کو بتا دی ہیں جن کو ضرورت تھی، خاص طور پہ تفتیشی افسر، حکومت، اور اہم ترین، ظاہر ہے یہ بات فوج تک بھی گئی ہوگی، کیونکہ فوج کے خلاف انہوں نے سازش کی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فوج خاموش رہی ہوگی، اس نے پوری معلومات ان کے حوالے سے نکال لی ہوگی، اور ان کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ ان مواد کی بنیاد پر اس نے کیسز کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ مواد ایسا ہے کہ اس میں فواد چودھری بھی پھنستے ہیں، میں نے بتایا تھا، اس میں آپ کے شیخ رشید بھی پھنستے ہیں، اس میں عمران خان صاحب بھی پھنستے ہیں، اور اس میں اور بھی 2-4 لوگ ہیں جو پھنستے ہیں۔ لیکن گرفتاری کے حوالے سے حکومت آرام سے کام لے رہی ہے، کیونکہ مین ان کا بندہ شہباز گل، آپ کے چیف آف اسٹاف آف دا عمران خان، اور جو وہ بندہ تھا جو عمران خان کے رائٹ بھی نظر آتا تھا، لیفٹ بھی، سامنے بھی، پیچھے بھی، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، تو ایسا لگتا تھا عمران خان کی پرچھائی ہے۔ تو جب اس پہ قابو پایا جائے گا تو سوچئے کیا کچھ نکلا ہوگا، کیا کچھ سامنے آیا ہوگا، کیا کچھ انفارمیشن ملی ہوگی کہ عمران خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا پلاننگ ہے ان کی۔ تو اس حوالے سے اس کا آ جانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جیک برانچ جو ان کی ہے وہ اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں جی یہ فوجی عدالت میں اس کا کیس چلے گا، تو یہ تو بہت بڑا پھر کیس ہو جائے گا۔ یقیناً اس میں عمران خان کو بھی بلانا بھی، تو پولیس نے انٹیریئر منسٹر سے یہ بھی کہا تھا کہ جی اس میں تفتیش کے لیے جو لوگ پی ٹی آئی کے چند جو لیڈران ہیں ان کے نام آ رہے ہیں، کیونکہ یہ باضابطہ بیٹھ کر ایک نجی ٹی وی چینل کے 2 اراکین اور اس کے بعد عمران خان، اور عمران خان کے ساتھ یقیناً فواد چودھری کہا جاتا ہے وہ موجود تھے، اور ان سب نے مل کر
پھر یہ شہباز گل بھی تھے اور ان کو یہ ٹاسک دیا تھا، اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے کہ ہم دے سکتے ہیں کہ عمران خان کا ٹرانسکرپٹ اس نے پڑھا تھا۔ پی ٹی سی ایل کی جو انفارمیشن ہے ان بٹوین نجی ٹی وی چینلز، وہ ساری چیزیں معلومات کی جا رہی ہے۔ یہ بھی انفارمیشن ملی ہے کہ یہ بنی گالہ سے جو ہے وہ نجی ٹی وی چینل کے آفس گئے تھے، لیکن کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نجی ٹی وی چینل کے کچھ لوگ بنی گالہ آئے تھے جہاں یہ بیٹھ کر ساری پلاننگ ہوئی تھی۔ تو مین جو کلپرٹ ہیں ان میں ظاہر ہے ان کا ریٹ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کراچی میں بھی آپ کے ایف آئی آر ہے، اور میرا خیال ہے سندھ پولیس کسی بھی وقت ان کو مان سکتی ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو یہ انتظار میں ہے، دو چیز کا ہے۔ ایک تو رانا ثناء اللہ ریٹ کا ان کو حکم دیتے ہیں تاکہ اس کی برآمدگی ہو، اور وہ برآمد ہوا تو یقیناً وہ بہت ہی اہم ترین موبائل جو ہے وہ ضرورت ہے اس وقت حکومت کو، پولیس کو۔ اس کے باوجود بھی بہت سالڈ انفارمیشن اور ثبوت مل چکے ہیں، لیکن وہ موبائل بھی ایک لحاظ سے ایویڈنس ہے، تو اس کو تلاش کیا۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جیک برانچ نے فائنل یہ کرنا ہے، جو کہ آ رہا ہے اشارہ کہ وہ تمام آپ کے میٹرز کو سامنے رکھا جا رہا ہے جس کے تحت آپ کے اس کو جو ہے اس کیس کو فوجی عدالت میں چلانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب اس سلسلے میں وہ وعدہ ماف گواہ بن گئے ہیں، تو کیا فوجی عدالت میں پھر بھی کیس چلے گا، یا آپ کے وعدہ ماف گواہ بننے کے بعد شاید اس بنیاد پر ان کو ریلیف دیا جائے کہ آپ نے کیونکہ ساری بات بتا دی ہے اور اس بنیاد پہ آپ وعدہ ماف گواہ بنا رہے ہیں، تو آپ کو اتنی ریلیکسیشن دی جائے کہ فوجی عدالت میں کیس نہ چلے، لیکن کم از کم آپ کو اتنی سزا ہو، کیونکہ اگر فوجی عدالت میں کیس چلی تو پھر تو وہ لائف بھی آپ کی یعنی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، 25 سال قید بھی ہو سکتی ہے، 14 سال قید بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں 4 5 6 سال قید کر کے آپ سے بہت سی چیزیں ایگریمنٹ کر کے پھر آپ قید میں چلے جائیں اور پھر قصہ پاری نہ ہو جائیں آپ۔ لیکن یہ فیصلہ جیک برانچ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ فوج کی جیک برانچ نے کرنا ہے کہ آیا اس کا کیس ہم فوجی عدالت میں چلائیں یا یہ کیس جو عدالتیں ہیں وہاں چلے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔